داغ سجدہ اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، داغ سجدہ اگر تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ نشاں زمیں پر رہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید دانش مرید۔ کرکٹ افیئرز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج چونکہ 9 محرم ہے تو آج امام حسین کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، جبکہ آپ کی شہادت 57 برس کی عمر میں 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کا مقام مدینہ منورہ تھا، جبکہ آپ کی شہادت کا مقام کربلا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کا کچھ عرصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین سے بے حد لگاؤ تھا، بہت محبت تھی۔ بہت سے واقعات پڑھے ہیں، آپ دیکھیں گے تاریخ میں کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھوا رہے تھے اور سجدے میں تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام ان کی پشت پر سوار ہو گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، طولانی دے دی۔ تو یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوتے تھے۔ بس مختصر یہ کہ 60 ہجری ہوئی، اور 60 ہجری کو ایک شیطان صرف درندہ نمودار ہوا جس کا نام یزید تھا۔ یزید انتہائی عیاش اور بدمعاش، بد کردار اور بے حیا تھا، جس نے مسلمانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ لیکن 60 ہجری کو آ کے اس نے باقاعدہ اعلان کر دیے کہ کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام پہ بہتان لگانے شروع کر دیے۔ چونکہ اس وقت، اس دور میں جو سب سے زیادہ خطرہ یزید کو تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے وجود مبارکہ سے تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ ان کا خاتمہ کر کے میں اپنی بادشاہت کی کرسی پہ قائم رہوں۔ تو یزید نے بہت سے کنڈے استعمال کیے کہ کسی طرح حضرت امام حسین کو زیر کر دوں یا اپنے تابع کروں، لیکن یہ ناکام ہو گیا۔ اس نے پیسوں کا لالچ دے کے بہت سے علماء تھے اس وقت کے، بہت سے جید تھے، ان سے اپنی بیعت لے لی، کچھ سے تو مجبوراً اور کچھ کو پیسوں کا لالچ دے کے۔ تو اس نے ان کو اپنی طرف کر دیا اور امام حسین کے خلاف فتوے جاری کر دیے قتل کے۔ تو امام حسین تک یہ خبر پہنچی، تو امام حسین کو چونکہ معلوم تھا کہ انہیں بشارت دی جا چکی تھی کہ ان کی شہادت ہوگی، اور شہادت ان کی اپنے اسلام سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے ہاتھوں ہوگی، تو چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادہ کے ساتھ کربلا کی طرف رواں ہوئے۔ مختصر یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، جس فوجیں اکٹھی ہوئیں تو امام حسین علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے سب سے پہلے شہادت دی، باری باری سب قربان ہوتے گئے راہ خدا میں۔ اس کے بعد امام حسین کے انصار، امام حسین کے احباب، امام حسین کی اولاد، اور آخر میں امام حسین کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام نے شہادت دی، اور سب سے آخر میں امام حسین علیہ السلام نے شہادت کا نذرانہ راہ خدا میں پیش کیا۔ اور 10 محرم الحرام جو کہ خاص دن ہے، چونکہ محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس محرم الحرام میں پہلے بھی بہت سے واقعات، نامور واقعات، اور خاص طور پہ 10 محرم کو ہوئے، جیسے کہ حضرت شمعون کو حضرت عیسیٰ کا وصی بنایا گیا تھا 10 محرم کو، اور حضرت نوح کی کشتی جب رکی تھی
تو وہ دن 10 محرم تھا۔ اسی طرح بہت سے واقعات ہیں جو 10 محرم کو ہوئے تھے، تو 10 محرم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ کربلا کا اصل مقصد سمجھے بغیر صرف مجالس میں ذکر امام حسین میں آتے ہیں۔ کربلا کا اصل مقصد پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک محفوظ کرنا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ اسلام کی بقا کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر انہوں نے جنگ کرنے کے لیے جانا ہوتا تو اپنے اہل و عیال کو نہ لے جاتے، ان کے انصار، ان کے اصحاب کافی تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو محفوظ کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حشر تک بوڑھا ہو نہیں سکتا اسلام، کہ حشر تک بوڑھا ہو نہیں سکتا اسلام، اس کو ہم شکل پیغمبر نے جوانی دی ہے۔ آخر میں آپ کو تعارف کرائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کیا ہیں، ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے۔ بچپن میں ہی یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، بچپن میں ہی یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے۔ اور اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا، اور اس کے لبوں کے چھونے کو پانی ترس گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے پیاسا ہے حسین، گر باطل کے سامنے جھکائے نہ سر تو یہ سمجھو، گر باطل کے سامنے جھکائے نہ سر تو یہ سمجھو، اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔